یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اب آپ طارق احمد سے خبریں سنیے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل سری نگر میں شروع ہوا. اجلاس کے پہلے دن ایوان کے سینئر ممبر اور نیشنل کانفرنس کے لیڈر عبدالرحیم راتھر کو اسپیکر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسپیکر منتخب ہونے پر عبدالرحیم راتھر کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ اسپیکر موصوف کا ایوان میں ایک وسیع تجربہ رہا ہے اور یہ ایوان ان کے تجربے سے استفادہ کرے گا. انہوں نے کہا کہ ایوان میں برسر اقتدار پارٹیوں کے ساتھ ساتھ حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے بھی بھرپور توجہ دی جائے گی اور سبھی ارکان کو بلا لحاظ پارٹی وابستگی کے اپنی بات رکھنے اور لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا. عمر عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کو اس ایوان سے کافی امیدیں اور توقعات وابستہ ہے، لہذا تمام ارکان پر لازمی ہے کہ وہ عوامی مسائل ابھارنے اور انہیں راحت پہنچانے کے لیے تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرے. اسپیکر کا انتخاب کرنے کے بعد ایوان میں حزب اختلاف کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے عبدالرحیم راتھر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حزب اختلاف اجلاس کو احسن طریقے پر چلانے اور مناسب طریقے پر عوام کے مسائل ابھارنے اور انہیں حل کرانے کے لیے حکومت کو اپنا بھرپور تعاون دے گی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ وہ جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرانے نیز لوگوں کو بااختیار بنانے کی موجودہ حکومت کی کاوشوں کا بھرپور تعاون کرے گی. کل سری نگر میں قانون ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام حکومت کی طرف امیدوں اور توقعات کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کے احساسات اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل طور اسٹیٹ ہوڈ اور آئینی گارنٹی بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے متعدد بار کہا ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جمہوری طور اپنے معاملات حل کرانے میں یقین رکھتے ہیں. ایل جی نے مختلف شعبوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملائے جا رہے پروجیکٹوں اور اسکیموں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یو ٹی میں منشیات کی بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. اپنی تقریر میں ایل جی نے مزید کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا اور سماج کے پچھڑے طبقوں کی راحت رسانی کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ سرکار سیکٹر میں خالی پڑی تمام اسامیوں کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں تیز تر بنیادوں پر پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت کشمیری پنڈت برادری کی وادی میں بازآباد کاری کے لیے اقدامات کرے گی اور اس تعلق سے ایک محفوظ اور سازگار ماحول قائم کیا جائے گا. آخر پر انہوں نے ارکان پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کو ترقی یافتہ اور شمولیاتی بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں. قانون ساز اسمبلی کے ممبر سرجیت سنگھ سلاتیا نے کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ راج بھون سری نگر میں ملاقات کی. دریاسنا چنانی سے قانون ساز اسمبلی کے ممبر بلونت سنگھ منکوٹیا بھی ایل جی سنہا سے ملاقات ہوئے. سول سیکریٹریٹ سری نگر میں کل کئی وفود نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری سے ملاقات ہوئے. ان وفود میں سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، اربن لوکل باڈیز، مشن یوتھ، ہیریٹیج کرافٹ انسٹرکٹرز اور کئی دیگر محکموں کے ملازمین شامل تھے، جس دوران انہوں نے وزیر موصوف کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور انہیں حل کرنے کا مطالبہ کیا. نائب وزیر اعلیٰ نے وفود کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا. جموں کشمیر یو ٹی سے کئی وفود کل قبائلی امور کے وزیر جاوید رانا سے ملاقات ہوئے. اس دوران انہوں نے درپیش کئی مسائل وزیر موصوف کے سامنے پیش کیے. ان وفود میں آل جموں کشمیر رہبر جنگلات، امپلائیز ایسوسی ایشن اور گجر بکروال کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران شامل تھے. ملاقات کے دوران فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ملازمین نے 7ویں پے کمیشن کے ساتھ کئی دیگر مسائل سے انہیں واقف کیا. اس موقع پر وزیر نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مسائل مرحلہ وار طریقے پر حل کیے جائیں گے. چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے سینک اسکول مانسبل کے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس باوقار اسکول کی کارکردگی کو بہتر بنائیں، جس کا مقصد اپنے طلبہ کو این ڈی اے، سول سروسز اور ملک بھر میں منعقد ہونے والے دیگر معروف مقابلوں کے لیے اعلیٰ درجے کے امتحانات کے لیے تیار کرنا ہے. انہوں نے ان باتوں کا اظہار سول سیکریٹریٹ میں اسکول کی 38ویں ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہا.
میٹنگ میں اسکولی تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری کے علاوہ دیگر عہدیداران بھی شامل تھے. اس موقع پر چیف سیکرٹری نے وہاں دستیاب بنیادی ڈھانچے کی سہولیات اور تدریسی فیکلٹی کا بھی جائزہ لیا. اور آخر پر درجہ حرارت. سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ